أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم امت مصطفیٰ میں ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے اس ذات کو حاکم قرار دیا ہے. ہمارے تمام امور جس کی طرف پلٹتے ہوں اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے. ہمارا کوئی کام، ہمارا کوئی امر اس وقت تک حسن نہیں پاتا جب تک نبی مکرم کی خدمت میں حاضر نہ ہو. ہم تو اللہ کی عبادت بھی بغیر ان کی اداؤں کے نہیں کر سکتے. یوں کہہ دیا ہوتا کہ نماز پڑھو ایسے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، یہ کہہ دیا ہوتا صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ بڑا حسین حدیث سامنے کی بعض احادیث، بعض آیات کثرت سے ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں، مگر اس کے ترجمے پر اور اس کے ظاہری لفظوں پر دقت کی کمی رہتی ہے. مثلا ایک بہت مشہور سرکار کا فرمان جو اس وقت زیادہ یاد کیا جاتا ہے ایام اعظام میں: ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جناب حذیفہ یمان فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا روزانہ کی طرح، تو مجھ سے فرمانے لگیں کہ نبی مکرم کی زیارت کیے ہوئے کتنے دن گزر گئے؟ تو میں نے کہا کہ اماں چند ہفتے گزر گئے کہ میں سرکار کی خدمت میں نہیں گیا. تو کچھ خفا ہوئیں، ناراض ہوئیں کہ تم کیسے ہو کہ اتنا عرصہ گزر گیا اور تم سرکار کو سلام نہیں کرنے گئے. تو کہا میں نے اپنی والدہ سے معافی مانگی، معذرت کی، اور کہا کہ آج ہی میں حضرت کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور آپ کی طرف سے سلام کہوں گا اور آپ کی اور اپنے والد کی مغفرت کے لیے اسے دعا کی التجا کروں گا.
حذیفہ یمان کہتے ہیں کہ میں سرکار کے پیچھے میں نے نماز پڑھی. ایک جم میں غفیر تھا، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اصحاب تھے جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اور پھر جب نماز مکمل ہوئی تو ایک بڑی تعداد حضرت کے پیچھے چل رہی تھی. جہاں حضرت جا رہے تھے تو حضرت کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے. میں بھی حضرت کے ساتھ ساتھ پیچھے حضرت کے ان کی محبت میں چلنے لگا، یہاں تک کہ میں بہت قریب آ گیا کہ بالکل نبی کے عقب میں تھا. تو ایک مرتبہ نبی کی آواز آئی، کون ہو؟ تو میں نے بے ساختہ کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ میں کون ہوں. تو اس ادب کو دیکھ کر صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. یاد رہے کہ ادب کرنے پر، احترام کرنے پر عطاؤں میں اضافہ ہوتا ہے، اور بے ادبوں اور ادب نہ کرنے والوں کو محرومیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ بڑے ادب کی بات تھی. فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ میں کون ہوں. تو فرمایا حذیفہ یمان ہو. میں نے کہا جی حضور، میں آپ کی خدمت میں ادب کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا تم نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تو لو ایک چیز ہم سے لے لو. ابھی جب ہم یہ موڑ، جو پچھلا موڑ ہم نے کاٹا ہے، جب ہم مڑے تو سامنے سے ایک شخص آیا اور کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے مجھ سے گفتگو کر کے گیا ہے. وہ دیکھ لیا تھا تم نے کون ہے، اس آدمی کو دیکھ لیا تھا، وہ چہرہ دیکھ لیا تھا. کہا یا رسول اللہ مجھے یاد ہے کہ ایسے ایک شخص آیا اور میں نے دیکھا انہیں آپ سے بات کر رہا تھا. کہ ایک مدت سے اس فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں التجا رکھی ہوئی تھی کہ مجھے نبی کو سلام کرنے کی اجازت دی جائے. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی التجا قبول کی گئی اور اسے میرے پاس سلام کرنے کے لیے بھیجا گیا. مگر اللہ نے اس سے کہا کہ جب تم میرے نبی کو سلام کرنے جا رہے ہو تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، میری جانب سے ایک پیغام لے جاؤ. ہوتا ہے ایسا، ہدیے بھیجے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ فرشتہ تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، اور یہ مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے سلام کرنے کے لیے پہلی دفعہ بھیجا گیا اور اللہ کی طرف سے ہدیہ لے کر آیا ہے. اور ہدیہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار نہیں. ترجمے کی جو میں اصلاح چاہ رہا تھا، سب نے یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. نبی نے یہ نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ، دو سردار تمہیں ملیں گے جو حسن حسین ہیں. گویا اس حدیث کے مطابق نبی فرما رہے ہیں مردوں کے سردار حسنین ہیں. نبی نے تو یہ فرمایا ہی نہیں. سرکار فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. اسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ، حسنین تمہارے سردار ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ آیہ کریمہ جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اس آیہ کریمہ میں بھی عزیزان اکرامی، اس حدیث مبارکہ میں پہلے اس بات کو روشن کر لیجئے، مجھ پر روشن ہو جائے کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی. نہیں فرمایا صلو کما اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. نہیں فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یعنی نماز اللہ کی پڑھنی ہے، دیدار مصطفیٰ کا کرنا ہے. بھئی دیکھو دیکھو. صلوات پڑھے ذرا نبی کی ذات پر. اللہ چاہتا یہ ہے کہ نبی کی اداؤں کے ساتھ، نبی کے اعمال کے ساتھ، نبی کی حرکات اور افعال کے ساتھ مسلمان زندگی گزارے. یعنی اللہ کی عبادت بھی ہمیں اگر کرنی ہے تو اللہ کی عبادت بھی مصطفیٰ کی اداؤں کے ساتھ. اور ایسی عبادت پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے جس میں نبی پہ صلوات نہ ہو. اور نبی پر صلوات مکمل ہی نہیں ہے جب تک کہ آل نبی پر صلوات نہ ہو.
یہ میرا اور آپ کا اختلافی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ متفق علیہ نظریہ ہے کہ وہ نماز منہ پر مار دی جائے گی جس میں آل نبی پر درود نہ ہو۔ کفاکم عظیم الفخر انکم لا صلاة من لا یصلی علیہ۔ اے اہل بیت، آپ کی عظمت پر یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے جو آپ پہ صلوات نہ پڑھتا ہو۔ لہذا اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارے لیے رہنما، حاکم، آئیڈیل، مثال، نمونہ عمل قرار دیا ہے، اور کوئی کام ہمارا اس وقت تک حسن نہیں پائے گا جب تک کہ سرکار کو ہم اپنے لیے حاکم قرار نہ دیں۔ یہ آیہ کریمہ بھی نبی کی حکومت اور نبی کے ہم پر حاکم ہونے پر ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، پس تمہارے رب کی قسم، کیا لہجہ ہے، اللہ قسمیں کھاتا ہے قرآن میں، مگر صبح کی، دوپہر کی، رات کی، جی مختلف قسمیں کھانے کے بعد کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے تمہارے رب کی قسم، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ عزیز وہی ہے جسے رب کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ عزیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو بات اچھی لگتی ہے نا۔ فلا وربک، پس تمہارے رب کی قسم ہے، تمہارے رب کی قسم ہے کہ لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کو حاکم نہ مان لے۔ فیصلہ آپ کریں گے، آخری بات آپ کی ہوگی۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، خاص طور پر ارشاد ہے، رہنمائی ہے ان امور میں کہ جن میں آپس میں مشاجرہ ہو، آپس میں مباحثہ ہو رہا ہو، آپس میں اختلاف ہو رہا ہو۔ جب آپس کا اختلاف تمہارے پاس لے کر آئیں یا آپس کے اختلاف میں فیصلہ تم سے کروائیں، جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ اور پھر جب فیصلہ تم کر دو، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، تمہارے فیصلے پر بال برابر بھی انہیں تردد نہ رہے، نبی نے کہہ دیا بس کہہ دیا، سرکار کا حکم ہے اب اس پر کوئی بات اور نہیں ہوگی، خاص طور پر ان کے لیے کہ جن کے خلاف فیصلہ جا رہا ہو۔ جس کے حق میں فیصلہ جائے گا وہ تو ہر ایک کی مان لے گا، مفاد میں فیصلہ تو ہر شخص حاکم اسے مان لیتا ہے جو اس کے مفاد میں فیصلہ دے۔ اصل امتحان تو اس کا ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہو اور وہ فیصلے کو تسلیم کر لے۔ خاص طور پہ آپس میں اختلاف کی صورت میں تمہارے کیے ہوئے فیصلے کو آخری فیصلہ مان لے، اور اقبال برابر بھی ان کے ذہن و دماغ میں تردد نہ آتا ہو۔ جی خبردار، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کر دیا، ویسلموا تسلیما، اور تمہارے آگے ایسے جھکیں جیسے جھکنے کا حق ہے، یعنی دل سے ہو، شوق سے ہو، محبت سے ہو، اور کسی بھی طرح کے بیرونی اثرات اور دباؤ میں نہ ہو، بلکہ دل سے تمہاری بات کو تسلیم کرے۔ عزیزان گرامی، آج تیسری مجلس میں نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، پچھلی 2 مجلسوں میں ترجمے کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ نبی کے حاکم ہونے پر اور ہمارے نبی کے محکوم ہونے پر رہنمائی ہے۔ نبی کیا ہم ان کے پاس فیصلہ لے کر جائیں گے تبھی فیصلہ کریں گے، یا اگر سرکار خود فیصلہ فرما دیں تو وہ فیصلہ بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے، وہ بدرجہ اولا تسلیم کرنا ہے۔ سرکار کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے۔ بہت طویل فہرست بیان کرنے سے آج گریز کروں گا، جس ایک اہم ترین فیصلے سے آج کی مجلس میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، وہ نبی کا تاریخی فیصلہ ہے۔
نبی مکرم نے فیصلے بہت کیے ہیں، بلکہ یوں کہہ دوں کہ سارے فیصلے انہی کے ہیں، مگر نبی کا تاریخی فیصلہ، جس فیصلے نے امت کو الجھنوں سے بچایا، جس فیصلے نے قیامت تک کے لیے ہمیں مشکلات سے محفوظ کر دیا، وہ نبی کا تاریخی فیصلہ یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ محمد صلوات توجہ کر لیا آپ نے؟ بات آ گئی، میری تمہیدی گفتگو مکمل ہوئی کہ عظمت مولا کائنات کا بیان یہ نبی کا فیصلہ ہے۔ اللہ کا حبیب یہ چاہتا ہے کہ علی علی ہو، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یہ حکم ہے نبی کا، فعل امر ہے۔ زینوا، توجہ، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ مجلس 10,000 لوگ بیٹھے ہوں تب بھی مجلس ہے، اور 2 لوگ مل رہے ہوں تب بھی مجلس ہے، اور جب آپس میں ملاقات ہو تو تمہاری ملاقات پاک ہو جائے علی کے ذکر سے۔ اگر تم اپنی ملاقاتوں کو علی کے ذکر سے زینت دو گے تو ملاقاتوں میں، مجلسوں میں، بیٹھکوں میں طہارت آ جائے گی، شرم آئے گی مجلسوں میں، معاف کیجئے گا، مجلس بمعنی لغت یعنی جس میں اجتماع ہو رہا ہو، شرم آئے گی ان اجتماعات میں، ان بیٹھکوں میں کہ جن میں کوئی گناہ کی بات ہو رہی ہو، کہ جہاں علی کے ذکر سے اس کا آغاز ہوا۔ جب گفتگو کا آغاز علی سے ہو گیا ہو تو پھر اس گفتگو کے اندر، اس بیٹھک کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو شایان شان ذکر علی نہ ہو۔ تو خود بخود ہماری جو بیٹھکیں ہیں، ہماری ملاقاتیں ہیں، وہ طیب و طاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ عزیزان گرامی، افضلیت امیر المومنین کے باب میں سب سے پہلا عنوان جو آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں اور ہم سب مل کر مولا علی کی خدمت میں جانا چاہتے ہیں، وہ مولا کی وہ فضیلت ہے جو مخصوص ہے علی بن ابی طالب سے۔ بعض فضائل ایسے ہیں جس میں امام حسن شامل ہیں، امام حسین بھی اس فضیلت میں موجود ہیں، جناب زہرا اس فضیلت میں موجود ہیں۔ بعض فضائل تو ایسے ہیں جو مخصوص چند اصحاب مولا علی کے ساتھ اس فضیلت میں شامل ہیں، لیکن جو مخصوص بذات علی فضیلت ہے، وہ ایک فضیلت وہ ہے کہ جس کو جناب امام صباغ مالکی نے بڑے ہی سجا کر اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فصول المہمہ میں ہمارا ایک عالم اسلام کا بڑا نام جناب علامہ محدث ابن صباغ مالکی عالم دین ہے۔ وہ امیر المومنین کے فضائل، مخصوص فضائل جو ذات علی سے خاص ہیں، ان کی ایک فہرست بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لم یولد فی بیت اللہ قبلہ ولا بعدہ احدا سوا، اللہ کے گھر میں نہ ان سے پہلے کوئی پیدا ہوا، نہ ان کے بعد کسی کی ولادت ہوئی، اور یہ فضیلت علی سے اتنی مخصوص ہے کہ وَهِيَ فَضِيلَةٌ، یہ فضیلت ہے خصہ اللہ تعالی، جس کی وجہ سے اللہ نے علی کو خاص قرار دیا ہے۔ اب یہ ایک اہل سنت عالم دین کے الفاظ، اور پھر میں کچھ الفاظ اور آپ کو سنانا چاہوں گا۔ اور کیوں اللہ نے ایسا کیا ہے؟ اہل سنت عالم دین کے الفاظ، بہا کرامتن، اللہ اپنے گھر میں علی کو لا کر علی کو صاحب کرامت بنانا چاہتا تھا۔
تھوڑا سا توجہ چاہوں گا. وَإِجْلَالًا لَهُ, اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ علی کی تجلیل کی جائے, علی کی تعظیم کی جائے, اس لیے کہ یہ میرے گھر میں دنیا میں آیا ہے. وَآلَامًا لِمَرْتَبَتِهِ, اور اللہ نے اس لیے گھر میں ولادت کروائی اور کی, علی کی والدہ کو بلا کر بیت اللہ میں علی کی ولادت کعبے میں اس لیے ہوئی کہ اللہ چاہتا ہے کہ علی مرتبے میں سب سے منفرد نظر آئے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. وَإِظْهَارًا لِتُكْرَمَتِهِ, اور اللہ اظہار چاہتا ہے علی کے اکرام کا, یعنی چاہتا یہ ہے اللہ کے لوگ علی کا اکرام کریں, علی کی تعظیم کریں. دیکھیے مولا کائنات خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی, یہ بحث کوئی کسی خاص مسلک اور مکتب کی نہیں ہے. میں توفیق ہوئی مجھے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی زندگی پر یہ خورشید وفا نامی کتاب لکھنے کی توفیق ہوئی سن 96 میں قم کی زندگی میں, طالب علمی کی زندگی میں, اگرچہ اب بھی طالب علم ہوں اور اللہ طالب علم رکھے. تو اس کتاب میں ہم نے تقریباً 25 حوالے اہل سنت کے بڑے نام, غیر معروف نہیں, جو پوچھنا پڑے کہ کون ہے ایسا نہیں, بلکہ اہل سنت کے 25 حوالے ہم نے اس میں درج کیے ہیں عبارتوں کے ساتھ, اور پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مستدرک حاکم نیشاپوری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 443 میں حاکم نیشاپوری جملہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ خانہ کعبہ میں آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے آنے پر اور آپ کے خانہ کعبہ میں جا کر بیٹھنے پر علی بن ابی طالب کی ولادت تواتر کے ساتھ ثابت ہے, کوئی تردد نہیں ہے. حافظ گنجی شافعی کفایت الطالب کے اندر لکھتے ہیں, ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں, تذکرۃ الخواص میں سبط ابن الجوزی لکھتے ہیں, مناقب ابن مغازلی میں جناب ابو الحسن ابن مغازلی لکھتے ہیں, الفصول مہمہ کے اندر, اسی طرح محاضرات الاوائل میں علامہ محمد مبین انصاری حنفی جناب محمد مبین حنفی وسیلۃ النجات میں لکھتے ہیں. اسی طرح مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں. اور عزیزان گرامی عبقری الامام عباس محمد عقاد, یہ اہل سنت کے وہ معتبر اور بزرگ نام ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے کہ علی مولا خانہ کعبہ میں دنیا میں تشریف فرما ہوئے. اور واقعہ آپ کے پیش نظر ہے, ذرا میرے لب و لہجے میں آج سن لیجئے صلوات کے ہدیے کے ساتھ. پہلے اسی مرحلے پر یہ الجھن بھی دور ہو جائے کہ میں بار بار لفظ ولادت بول رہا ہوں, تو میں نہیں بول رہا بلکہ قرآن نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ ولادت بولا ہے. قرآن میں لفظ ولادت ائمہ کے لیے, انبیاء کے لیے, معصومین کے لیے آیا ہے. یہ میرے دماغ میں کسی نے ڈال دیا ہے کہ لفظ ولادت میں توہین ہے. لفظ ولادت میں توہین نہیں ہے, اسے اپنے لیے لیں گے تو اور معنی ہے, ائمہ کے لیے لیں گے تو اور معنی ہے. لفظ مشترک ہے مگر معنی مشترک نہیں ہے. شہید اللہ بھی ہے, قرآن مجید میں آیت ہے اللہ شہید ہے. شہید اللہ نے رسول اللہ کو بھی کہا ہے, مولا علی کو بھی لفظ شہید کے ساتھ قرآن میں یاد کیا سورہ رات کی آخری آیت میں. شہید ہمارے ہاں پروفیسر سبط جعفر بھی ہیں, علامہ عارف حسینی بھی ہیں. تو کیا یہ سارے شہید برابر ہیں؟ لفظ شہید ایک ہے مگر مطلب مختلف. عالم اللہ بھی ہے, عالم رسول اللہ بھی ہیں, عالم مولا علی بھی ہیں, عالم مولانا بھی ہیں, معاذ اللہ. کیا سارے عالم برابر ہیں؟ لفظ عالم مشترک ہے مگر محل بدلنے سے معنی بدلتا چلا جائے گا. لفظ ولادت ہمارے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, لفظ ولادت قرآن میں معصومین کے لیے بھی آیا ہے, ائمہ کی احادیث میں ائمہ کے لیے بھی آیا ہے. یہ منبر علم پھیلانے کی جگہ ہے, جہالت عام کرنے کی جگہ نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہ کرو جسے سنبھالنا مشکل ہو جائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. لہذا لفظ ولادت ائمہ کے لیے, اب فرق یہی ہے کہ جب ہمارے لیے لفظ ولادت استعمال ہوگا تو اس میں نجاستیں ہیں,
لیکن جب اہل بیت کے لیے لفظ ولادت آئے گا تو اس میں طہارتیں ہیں. محل بدل رہا ہے تو معنی بھی بدل رہے ہیں، استعمال بدل رہا ہے تو معنی بھی تبدیل ہو رہے ہیں. مولا علی کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے. مولا کائنات مولود کعبہ ہے. حضرت عیسیٰ اپنے لیے فرما رہے ہیں السلام علیہ یوم ولدت، سلام ہو میرے روز ولادت پر. یہ الفاظ لفظ ولادت اور مولود غیر مانوس نہیں ہے. عزیزو، بڑے اہتمام سے آپ کو ایک ہدیہ دینے آیا ہوں. مولود کعبہ ہونے پر ممکن ہے کوئی کہے صاحب 1400 سال کے بعد آج شیعہ حضرات اسے سجا کے پیش کرتے ہیں، اس زمانے میں تو بت رکھے ہوئے تھے. جی خانہ کعبہ میں پہلے ہی بت تھے، تو علی نے تو کبھی فخر نہیں کیا. بس اتفاق ہوا کہ ان کی والدہ درد ذہن میں تھیں اور اللہ سے مناجات کرنے کے لیے خانہ کعبہ چلی گئیں. طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے وہ دیوار کھلی پھٹی اور وہ اندر چلی گئیں اور وہ دیوار دوبارہ جڑ گئی. اچھا دیکھ لیجئے، جہاں فضائل علی ہوں وہاں اتفاقات ہو رہے ہوتے ہیں. صاحب یہ اتفاقاً ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ اتفاقاً ہو گیا. اور پھر حضرت اندر چلی گئیں اور دیوار دوبارہ بند ہو گئی، اور پھر اندر ظاہر ہے وہ اس کیفیت میں اور قریب الولادت تھیں تو حضرت کی ولادت ہو گئی، اور پھر اس کے بعد بچے کو گھر لے کر آ گئے. لیکن اتنا آسان نہیں ہے عزیزو. پہلی بات تو یہ کہہ دوں کہ یہ 1400 سال کے بعد آج ہم سجا کے پیش نہیں کر رہے، بلکہ ہر دور میں مولا کائنات سے لے کر اور آج تک ہر دور میں، ہر امام کے زمانے میں، ہر اصحاب امام کے زمانے میں مولا کے فضائل میں خاص فضیلت مولود کعبہ ہونا قرار دی ہے. لہذا میں مستند کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو. مولا حسین مکہ چھوڑ کر کربلا جا رہے ہیں. توجہ چاہوں گا جو فضائل سننے آئے ہیں اور آپ سب سننے آئے ہیں. مولا کربلا جا رہے ہیں، مگر جا ایسے وقت میں رہے کہ ساری دنیا عالم اسلام خانہ کعبہ میں داخل، مکے میں داخل ہو رہی ہے. سب حج کرنے آ رہے ہیں، حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ چھوڑ کے جانا ایک سوال ہے کہ سب حج کرنے آ رہے ہیں، حسین جو وارث کعبہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ تو میرے مولا حسین نے فرمایا عباس خود بادو اور بتاؤ حاجیوں کو کہ ہم کیوں جا رہے ہیں. مولا عباس خدمت امام حسین میں، مولا ممبر کسے بناؤں؟ فرمایا کعبے کی چھت کو. بڑی عنایت، آپ توجہ کر رہے ہیں. کعبے کی چھت کو ممبر بنا دو. کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے تو خیال آیا کہ رخ کہاں کروں. جیسے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی کو نبی نے فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ جا کے اذان کہو، تو چھت پہ جا کر خیال آیا کہ مدینے میں تو کعبے کی طرف اور مکے کی طرف رخ کر کے اذان کہتا تھا، خود مکے میں کہاں رخ کر کے اذان کہوں. تو سرکار کو وہیں سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ رخ کہاں کروں اذان کہنے کے لیے؟ فرمایا میری طرف. عظمت مصطفیٰ پہ صلوات پڑھیں گے. حیدری محمد وآل محمد صلوات. توجہ ہے اپن رات کی. مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں. اب اگر میں مولا عباس کے چھت پہ کھڑے ہونے کو یوں کہہ دوں کہ یہ خطیب حسین نہیں بلکہ خطیب کعبہ ہے، اور اگر آپ کی سماعتیں اور ذوق سماعت میرے ساتھ ہے تو یوں کہہ دوں کہ جیسے ہمارے امام بارگاہوں پہ علم نظر آتا ہے ایسے کعبے پہ عباس نظر آتا ہے. اور مولا نے وہاں کھڑے ہو کر جو خطبہ ارشاد فرمایا
ارادہ یہ تھا کہ وہ پورا خطبہ آپ کو سنا دوں. 32 جملے ہیں مولا عباس کے اس خطبے میں، اور اگر دل اور ذوق سے پڑھا جائے تو ایک ایک جملے پر ایک ایک گھنٹے کی گفتگو کی جائے. مگر میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، سو کوشش ہے کہ آج ہی اس خطبے کو پڑھ لیا جائے. اب مولا کا خانہ کعبہ پہ جانا اور مولا وہاں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. منظر کچھ یوں ہے، توجہ ہے، پڑھوں. منظر کچھ یوں ہے کہ مولا حسین بلا تشبیہ خیمے کے اندر کرسی پہ تشریف فرمائے، اور خانہ کعبہ کی چھت سے امام حسین حضرت عباس کو نظر آ رہے ہیں اور مولا عباس کا خطبہ سن رہے ہیں. مولا حسین مولا عباس کا خطبہ سن رہے ہیں. کیا جمال ہے، کیا حسن ہے. استاد شاگرد کی بات سننا چاہتا ہے. جس نے پڑھایا ہے، جس نے سکھایا ہے، وہ سبق سننا چاہتا ہے. یہ بولنے والا بھی عام بولنے والا نہیں ہے. جسے نبی نے زبان چسائی اسے حسین کہتے ہیں، جسے علی نے زبان چسائی اسے عباس کہتے ہیں. تو لب و لہجے کے اندر بابا کا رنگ ہے، الفاظ میں نہج البلاغہ کا اثر ہے. یہ اس کا بھائی ہے جسے زینب کہا جاتا ہے، جو کوفہ اور شام میں خطبہ دیں گی تو علی یاد آئیں گے. اس خطبے کی سند کے حوالے سے بھی جو حوالے ہیں استخراج کے کہ فلاں کتاب میں ہے اور فلاں کتاب میں ہے، وہ اپنی جگہ. مگر اسلوب شناس ادیبوں کا کہنا یہ ہے. محترم سننے والے توجہ چاہوں گا آپ سے، توجہ آپ کی چاہیے مجھے. دیکھیے مصرع پکار کے بتاتا ہے کہ کس کا مصرع ہے. جی غالب کا شعر بتانا نہ پڑے کہ غالب کا ہے. اہل ادب، اہل شعر و سخن مصرع دیکھ کر بتا دیں کہ کلام کس کا ہے. جی قرآن دیکھ کر بتا دیا جائے کہ یہ آیت ہے، حدیث نہیں ہے. یہ اسلوب شناسی ادبیات کے اندر ایک مکمل مضمون ہے. جی میر انیس کے مصرع خود بتاتے ہیں کہ انیس کے ہیں. جوش بتاتے ہیں کہ جوش کے ہیں. ثابت علی شاہ کے مرثیہ سندھی زبان میں خود بتاتے ہیں کہ یہ ثابت علی شاہ کے ہیں. جی ہر شاعر اپنا ایک خاص طور پہ جو شاعر ہو. جی شاعروں کی بات کر رہا ہوں. 2 دفعہ کلام کہنے کے بعد جو استاد بنے پھر رہے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بے استادوں کی بات نہیں کر رہا. ہمارا معاشرہ اتنی مشکل میں آیا ہوا ہے اس وقت کہ ہمیں ایک بڑی تعداد میں استاد نظر آ رہے ہیں جن کا کوئی استاد نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں سب ان کی تعریف کریں اور ان کی استادی کو مانیں، اور ان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ آپ کا کون استاد ہے تو کہتے ہیں میرا کوئی استاد نہیں ہے. یہی بچہ جو ابھی پڑھ رہا تھا، میں نے بڑے پیار کرتے ہوئے اس سے کہا کہ تمہارا استاد کون ہے؟ تو اس نے بھی ظاہر ہے سچا بچہ تو سچا ہے. جی فوراً کہہ دیا میرا کوئی استاد نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں بیٹا کسی کو استاد بنا لو. تو اس نے پوچھا کس کو بنا دوں؟ تو میں نے اس کے سامنے 1-2 نام لے دیے کہ انہیں استاد بنا لو. تو بے استادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. جی مجھے کہنے دیجئے، مائک تو میرے ہاتھ میں ہے نا. جب آپ کے ہاتھ میں آئے جب بول لیجئے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بڑا ماحول خراب ہو رہا ہے پاکستان کا بے استادہ شاعروں، بے استادہ خطیبوں کے ذریعے. بے استادہ خطیب، بے استادہ شاعر. پہلے بے استادہ گالی تھی، اب اعزاز ہے. پہلے کہا جاتا تھا ان کا کوئی استاد نہیں ہے تو وہ منہ چھپاتا تھا. آج سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میرا کوئی استاد نہیں ہے. 2 لوگوں نے کمر توڑ دی ہے، ایک سیلف میڈیسن والے بیمار اور ایک سیلف اسٹڈی والے استاد. جی کتابیں پڑھنے مگر سمجھنے کے لیے کسی استاد کے محتاج نہیں ہے. اور صاحب کتب اربع کا اردو ترجمہ ہو جائے، ہمیں تو خود حدیث سمجھ میں آ رہی ہے. جو 70 سال لگا دیتے ہیں مولا کا کلام سمجھنے میں، جی ان کے فتووں پہ پھر تبصرے ہوتے ہیں. جنہیں 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی، وہ فتووں پہ تبصرے کرتے ہیں. ناراض ہو رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ نہیں عزیزو، معاشرے کو خاص طور پر اپنی ملت کو ان الجھنوں سے بچانا بھی ہے. اور جتنی آ چکی ہیں الجھنیں ان پر اکتفا کرنا بھی ضروری ہے. مزید الجھنیں بڑھانے سے نقصان ہی نقصان ہوگا. پہنچ گئے ہیں میرے مولا خانہ کعبہ کی چھت پر. توجہ ہے. اور حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا.
اب حضرت مولا عباس کے جملے سنیں، سامنے مولا حسین بلا تشریف فرمائے، حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا، آغاز بسم اللہ کے بعد حمد الہی سے ہے، وہ خطاب ہی نہیں ہے جس میں اللہ کی حمد نہ کی جائے۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا، ایک ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی چھت کی طرف، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے کعبے کی طرف اشارہ ہے، جس نے اسے شرف عطا کیا ہے بے قدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا بے قدوم ابی، حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ مجلس میں جوانوں کی تعداد کم نہیں ہے، ادب جس میں قربان ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں، تہذیب جو مرتب کر کے دے اسے غازی عباس کہا جاتا ہے۔ مولا علی آپ کے بھی تو بابا ہیں، مگر حسین بیٹھے ہوئے ہیں، حسین مولا کے ہوتے ہوئے کیسے کہہ دوں میرے بابا؟ ادب، احترام، تعظیم، ان کے بابا کی قدموں کی وجہ سے اللہ نے اس گھر کو شرف عطا کیا ہے۔ جملہ سنے مولا عباس کا، فرماتے کانا بالامس بیتن، جو کل تک اینٹوں اور پتھروں کا گھر تھا، اصبح قبلتن، علی کے قدموں کی وجہ سے قبلہ بنا۔ جی مجھے اندازہ ہے کہ یہاں تو کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے، مگر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ذمہ دار ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان کے جو کل تک اینٹ اور پتھروں کا گھر تھا وہ گھر قبلہ بن گیا علی کی وجہ سے۔ توجہ، ایتھل، مولا کا خطبہ شروع ہو رہا ہے، ایتھل کفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو۔ کہاں خطاب کر رہے ہیں بھائی؟ غور کریں، کہاں خطاب کر رہے ہیں اور یہ مخاطب کسے کر رہے ہیں؟ ایتھل کفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو۔ کوئی پریشان نہ ہو، کوئی ایف آئی آر کی تیاری نہ کرے، میں تسلی دے دیتا ہوں، کبھی کبھی میں بات آپ سے کرتا ہوں، سنواتا کسی اور کو۔ خطبہ، خطاب ہم بول رہے ہوتے ہیں آپ سے، مگر آپ ہمارے مخاطب اول نہیں ہوتے۔ ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ خطاب یہاں ہو رہا ہے، مگر بھائی ہم انہیں سنا کر کسی اور کو کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ مکے میں، جہاں کافروں کا داخلہ ممنوع، جہاں شہر کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے کہ کافر غیر مسلم نہیں آ سکتے، اس شہر کے اندر نہیں، اس شہر کے دل کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، اے کافرو، اے فاجرو، اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، کیا تم خانہ کعبہ کی طرف آنے والا رستہ نیکوکاروں کے، متقین کے، نیکیاں کرنے والوں کے امام پر بند کر سکتے ہو؟ اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ من ہوا احق من سائر البریہ۔ مجھے عباس کو بتاؤ کہ کعبے میں آنے کا حق حسین کے علاوہ کسی اور کو کہاں ہے؟ یہ کعبے میں آنے کا حق رکھتے ہیں، ان سے زیادہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کعبے میں داخل ہو۔ من ہوا احق بہ من سائر البریہ لولا حکم اللہ الجلیہ، اگر اللہ کا حکم جلی نہ ہوتا، وَأَسْرَارَهُ الْعُلْيَا،
اور اللہ کے عظیم اسرار اور راز اور اللہ کے سر اور راز نہ ہوتے، وَاِخْتَبَارَهُ الْبَرِيَّةُ اور لوگوں کے آزمائش میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا۔ اب مولا عباس 3 وجہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے راز ہیں، لوگوں کے امتحان میں پڑنے کا خوف ہے، اور حکم الہی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا، جملہ سنیں مولا کا، لا تار البیت، بھئی آپ کی توجہ ذرا اس جملے پہ زیادہ چاہیے مولا عباس کے اس جملے پر۔ فرماتے ہیں اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتی، لا تار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، تو ان کے کعبے کی طرف بڑھنے سے پہلے کعبہ اڑ کے ان کے قدموں میں آ جاتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کعبہ جانتا ہے کہ انہیں کون ہے یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، توجہ، بلکہ جب حشام خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور دھکے پڑ رہے تھے اور جگہ نہیں مل رہی تھی، مجبور ہو کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ سرکاری مہمان بھی آئے ہوئے تھے، انہیں بھی لا کے کھڑا کر دیا کہ کچھ دیر رش کم ہو جائے پھر چلیں گے۔ اس مجمع کی کیفیت میں، اس جمع غفیر کے عالم میں، ایک سادہ لباس میں ملبوس، کوئی لاؤ لشکر کے ساتھ نہیں، کوئی رستے بنانے والے محافظوں کے ساتھ نہیں، بلکہ تنہا مطاف کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ مطاف کی طرف بڑھا تو جیسے عصائے موسیٰ سے دریائے نیل میں رستہ بنا تھا، ایسے خانہ کعبہ کے گرد گھومنے والے حاجیوں نے رستہ دینا شروع کیا، اور بڑے ہی عظمت اور احترام کے ساتھ انہوں نے مکمل طواف کیا۔ جب اس منظر کو دیکھا ان مہمانوں نے جو حشام گورنر مکہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جس کے ساتھ تو کوئی اہتمام بھی نہیں ہے، اور تم تو گورنر ہو، تمہیں رستہ بھی نہیں ملا، یہ کون ہے؟ تو جانتا تو تھا کہ کون ہے۔ توجہ ہے، یہ تجاہل عارفانہ کا منظر دیکھیے۔ کہنے لگا میں نہیں جانتا کون ہے۔ تو عزیزو، شاعروں سے ذرا ڈرے ڈرے رہیے گا، یہ کبھی کبھی تو بہت ہلکا پن کر دیتے ہیں، مگر جب ان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے تو یہ بادشاہوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ تو فوراً وہ دربار کا شاعر، جو خود دربار کے شاعر تھے، دربار میں بیٹھ کے قصیدے سناتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ فرزدق، برابر میں کھڑے ہوئے فرزدق نے کہا تم نہیں جانتے مگر اسے کعبہ جانتا ہے۔ کہا تم نہیں جانتے مگر اسے حجر اسود جانتا ہے، اسے صفا و مروہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے تو میں بتا دیتا ہوں یہ حسین کا بیٹا زین العابدین ہے۔ تو خانہ کعبہ ان کا احترام کیسے کرتا ہے، یہ مولا عباس منظر کشی فرما رہے ہیں۔ اگر یہ اسرار اللہ کے نہ ہوتے، اگر یہ راز اللہ کے نہ ہوتے، تو اس سے پہلے کہ حسین کعبے کی طرف بڑھے، لطار البیت قبل ان یمشی لدیہ، اس سے پہلے کہ حسین بڑھے، بیت، مولانا تشریف فرمائیں، لطارہ کا لفظ ہے، اڑنے کا لفظ ہے، جی اڑ کر آتا، جی چل کر نہیں آتا، اڑ کر آتا، کعبہ ان کی خدمت میں اڑ کر آ جاتا۔ اب اس کے بعد والا جملہ مولا عباس کا، قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ، ساری دنیا، ہر شخص، ہر انسان حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے، اور حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے۔ میرے الفاظ ہوتے تو کوئی اور بات، یہ قصیدہ مولا حسین کا مولا عباس پڑھ رہے ہیں، یہ عظمت مولا عباس بیان کر رہے ہیں امام حسین کی۔ بات کے جملے بھی انتہائی قابل توجہ ہیں۔ لو لم تکن مشیۃ مولایا، اگر میرے مولا حسین کی مرضی اس کے خلاف نہ ہوتی، جی میں کچھ کر دیتا مگر مولا نہیں چاہتے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں مولا عباس۔ توجہ ہے، اگر لو لم تکن مشیۃ مولایا محبولۃ من مشیۃ الرحمن، اگر میرے مولا حسین کی مشیت جو رحمان کی مشیت کی پابند ہے، جو اللہ کی مشیت کی پابند ہے،
اگر میرے مولا حسین کی مشیت جو رحمان کی مشیت کے پابند ہے وہ نہ ہوتی تو لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّقَرِ الْغَضَبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيَرَانِ، تو میں تم پر ایسے جھپٹتا. بھائی جملہ لے لیجئے، مولا عباس کا جملہ ہے، مجھے تو اس سے زیادہ توقع تھی کہ آپ کی گردن ہلے گی، کچھ بولیں گے آپ. کم سے کم سبحان اللہ بولیں، نعروں کا تسلسل بھی بہت ضروری نہیں ہے. بات مولا عباس کی ہے اور حسین کے فضائل ہے. فرما رہے ہیں کہ اگر میرے مولا حسین کی مرضی جو اللہ کی مرضی کی پابند ہے وہ نہ ہوتی تو لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ، تو میں تم پر ایسے جھپٹتا كَسَخَرِ الْغَضَبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيَرَانِ، جیسے باز شکاری باز چڑیوں پہ جھپٹتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بلند اور بہتر صلوات. اور جملہ سنیں، آگے ابھی خطبہ مکمل نہیں ہوا. فرماتے ہیں اتخافون، پڑھوں، اتخافون قوما، تم اس گھرانے کو ڈراتے ہو بالموت، تم اس گھرانے کو موت سے ڈراتے ہو. اللہ اکبر. فی الطفولیہ یلعبو، جو بچپن میں موت سے کھیلتے تھے. اتخافون قوما، کیا تم اس گھرانے کو موت سے ڈراؤ گے بالموت؟ اتخافون قوما بالموت، اگر کیا تم اس گھرانے کو موت سے ڈراؤ گے؟ اللہ اکبر. فی الطفولیہ کیف کان فی الرجولیہ یلعبو فی الطفولیہ کیف کان فی الرجولیہ، جو بچپن میں موت سے کھیلتے تھے وہ جوانی میں کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. میں نے اپنے استاد سے پوچھا اس کا اور اچھا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے اس کا ترجمہ یہ کرو کہ جنہوں نے بچپن میں موت کی کلائی توڑ دی ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ان کا جوانی میں کیا حال ہوگا، ان کا جوانی میں کیا حال ہوگا. اب ذرا سنبھل کر سنیں گے، یعنی آزمادگی کے ساتھ سنیں گے. ہے ہاتھ فانظروا ثم انظروا، خبردار خبردار، غور کرو اور غور کرو. ممن شارب الخمر، تم پیروی کرو گے شرابی کی. وممن صاحب الحوض والکوثر، یا پیروی کرو گے اس کی جس کے ہاتھ میں حوض کوثر ہے. وہ جو شراب پیتا ہے اس کی پیروی کرو گے یا وہ کہ جس کے ہاتھ میں حوض کوثر ہے؟ توجہ چاہوں گا. ممن فی بیتہ الوحی والقرآن، تم پیروی نہیں کرو گے اس کی جس کے گھر میں قرآن اور وحی ہے. اللہ اکبر. وممن فی بیتہ اللہوات والدنسات، کیا تم پیروی کرو گے اس کی جس کا گھر نجاستوں سے بھرا ہوا ہے؟ مولا عباس کے جملے. ممن فی بیتہ التطہیر والآیات، یا پیروی کرو گے اس کی جس کے گھر میں طہارتیں ہیں اور آیات الہیہ ہیں. انتم، خطبے کو میں مختصر کر رہا ہوں، چند جملے پیچھے چھوڑ رہا ہوں. انتم وقعتم فی غلطۃ التی وقعت فیہا القریش، تم بھی ایک غلط فہمی کا شکار ہو جس کا شکار قریش تھے. حسین جملہ ہے. تم بھی ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. تم بھی ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو. انتم وقعتم فی الغلطۃ التی وقعت فیہا القریش، قریش جس غلط فہمی میں مبتلا تھے تم بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو. اس لیے کہ لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ رسول اللہ کو قتل کر سکتے ہیں. جی. وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابن بنت رسول اللہ،
اور تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ تم رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے حسین کو قتل کر سکتے ہو۔ اب جملہ سنیے کیا فرما رہے ہیں، لا یمکن لہم ما دام امیر المومنین حیا، ساری زندگی آرزو لے لے کے آخر مر گئے کہ رسول اللہ کو قتل کر دیں، اس لیے ان کی آرزو پوری نہیں ہوئی کہ علی زندہ تھے۔ علی کے ہوتے ہوئے کوئی نبی کو قتل کر دے، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے، جیسے وہ غلط فہمی میں مبتلا تھے وَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ، تمہارے لیے یہ کیسے ممکن ہوگا جب تک عباس زندہ ہے؟ بھائی مل کے جواب دے دیجئے۔ خانہ کعبہ میں مولا علی کی آمد، مجھے بتائیے، میرے پاس 5-8 منٹ ہیں فضائل کے، ایک صلوات اور ہدیہ کریں گے محمد والا، نہیں مکمل ٹائم، مصائب بھی پڑھ رہے ہیں جی، ہاں ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ۔ اب تو آپ نے آمادہ کیا ہے کہ میں فضائل پڑھوں جی، یہ کوئی اسٹوڈیو میں تو مجلس ہو نہیں رہی کہ اکیلا بیٹھ کے پڑھتا رہوں، آپ توجہ دلائیں گے تو بات آگے بڑھے گی جی، آپ کی طلب ہوگی تو پھر رسد ہوگی۔ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر ذرا، اس سے اچھی صلوات پڑھ لیجئے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ ہر شخص اپنی جائے ولادت کو یاد رکھتا ہے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، برابر والے سے پوچھ لیجئے کہاں پیدا ہوئے ہو، فوراً بتائے گا کہ کہاں پیدا ہوا جی، بلکہ بعض اہم کاغذات میں تو لکھا جاتا ہے محل ولادت جی، کہاں پیدائش ہوئی ہے، کس شہر میں پیدا ہوئے ہیں جی، تو محل ولادت کو ہر شخص اپنی محل ولادت کو یاد رکھتا ہے اور پلٹ پلٹ کے وہاں جانے کا دل کرتا ہے، اور اگر محل ولادت پر کوئی نقصان ہو رہا ہو، اس کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تو برا لگتا ہے۔ محل ولادت ہر شخص کو عزیز ہے۔ عزیزان گرامی، خانہ کعبہ میں ولادت علی کی ضرورت نہیں تھی، بڑی عنایت آپ کی توجہات، خانہ کعبہ میں ولادت علی کی ضرورت نہیں تھی، اور آمادہ ہے تو بات مضبوط کروں، نبی کے ممبر پہ بیٹھنا علی کی ضرورت نہیں تھی، ممبر کی ضرورت تھی۔ جب میرے مولا اپنے دور حکومت میں اس جگہ جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے تو سرگوشیاں ہونے لگیں، برابر میں ممبر کے ساتھ حضرت عمار یاسر بیٹھے تھے، تو ممبر سے بیٹھے بیٹھے مولا علی نے فرمایا، عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ شفا یابی کے لیے صلوات پڑھ لیجیے۔ فرمایا تشریف رکھیے، فرمایا کہ عمار یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، تو حضرت عمار یاسر نے فرمایا، یا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے، توجہ ہے، توجہ ہے، فرمایا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ جملہ سنے مولا علی کا، ایک مرتبہ میرے مولا نے ممبر کو ایسے ہاتھ مار کے فرمایا، ما هذه الآباد انا راکب کتف النبی، یہ ممبر کیا ہے، لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، میں نبی کے دوش پر بھی بیٹھا ہوں۔
ماشاءاللہ. محمد صلوات اللہ. توجہ کر لیا آپ نے. خانہ کعبہ میں ولادت تحفظ کعبہ کے لیے ضروری تھا. بھائی اگر تھکے نہیں ہے جملہ کہہ رہا ہوں. قرآن کی حفاظت قرآن کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی حفاظت مسلمانوں کی ضرورت ہے. خانہ کعبہ کی ضرورت ہماری ضرورت ہے. خانہ کعبہ کی حفاظت ہماری ضرورت ہے. اور اللہ کعبے کو محفوظ اس لیے رکھے گا تاکہ مرکز محفوظ رہے. اور حفاظت وہی کرے گا کہ جس کے بازوؤں میں دم ہو. لہذا کعبے کا محافظ کعبے میں بھیجا جا رہا ہے. یہ ولادت مولا کائنات فی جوف الکعبہ کا فلسفہ ہے. اللہ چاہتا ہے, توجہ چاہوں گا, اللہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ محفوظ رہے. لہذا اس کو اس کعبے میں بھیج دیا جس کی وجہ سے کعبہ محفوظ رہے گا. اور جس کی جو چیز ہوتی ہے وہ اولاد میں منتقل ہوتی ہے. علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے تو اولاد یاد رکھے گی کہ ہمارے باپ کی ولادت کی جگہ ہے. لہذا اولاد علی اس کی حفاظت کے لیے موجود رہیں گے. یہ خانہ کعبہ کو حسین جو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ حفاظت کعبہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس لیے کہ ان کے درمیان خنجر بردار لوگ بھی ہیں, قتل حسین کا ارادہ کرنے والے لوگ بھی ہیں, مگر حسین مولا چھوڑ کر جا رہے ہیں تاکہ کعبہ محفوظ رہے. کعبہ محفوظ رہے. اور حسین کا نواں بچہ مولا علی کا وہ آخری فرزند جس سے زمین عدل و انصاف پائے گی, جو ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا, وہ بھی اس کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے کہے گا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بات اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی, وقت کی تنگی ہے, ایام عزا کے ہیں. ایک بڑی تعداد صرف پرسہ دینے آتی ہے. مجھے وہ بہت عزیز ہے جو اس وجہ سے بھی مجلس میں آتے ہوں کہ اب یہ مصائب پڑھیں گے. مجھے مولا حسین کے عزاداروں کا ان ایام میں خاص طور پر زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے. عزاداروں, آج 3 محرم ہے. چلیے ذرا اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے. حسین کے 2 مہمانوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو رونے آئے ہیں. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ روتے ہیں تو ائمہ اہل بیت کی رضایت حاصل کرتے ہیں. 2 مہمانوں کا ذکر کرنا چاہوں گا, مگر ان دونوں میں ایک معمولی سا فرق ہے. ایک کو خط لکھ کر بلایا ہے اور ایک خود آیا ہے. وہ جو خود آیا ہے اسے حر کہتے ہیں, اور جسے خط لکھ کر بلایا ہے اسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں. مگر دونوں کے ساتھ مہمانوں کا اور میزبانی کا تقاضا ادا کیا جا رہا ہے. جب حبیب آئے تو مولا عباس کو آواز دی, علی اکبر کو آواز دی, اون محمد قاسم آؤ, میرا بھائی آ رہا ہے, میرا مہمان آ رہا ہے. تو جناب فضہ خیمے سے باہر آئی اور امام حسین کے قریب کھڑے ہو کر کچھ کہا. تو جناب امام حسین نے فرمایا اماں آپ خود بڑھ کے کہہ دیجئے. تو فضہ نے بڑھ کر کہا زینب نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حبیب ابن مظاہر نے اپنے سر سے امامہ اتار دیا. اللہ رے غربت اہل بیت,
نبی زادیاں سلام بھیج رہی ہیں. یہی کیفیت جب ہو رہا ہے، ساری رات خیموں کے درمیان چہل قدمی کرتے رہے اور اپنے بیٹے سے اور اپنے غلام سے کہتے رہے، آواز سن رہے ہو؟ کہاں مولا آواز آ رہی ہے. کیا آواز آ رہی ہے؟ کہا حسینی خیموں کی طرف سے ننھے بچوں کی آواز ہے. العطش العطش، ہائے پیاس. کہا یہ جو بچے آج پیاسے ہیں یہ میری وجہ سے ہیں. میں نے یہ ماحول بنایا ہے کہ نبی زادے پیاسے ہیں، بطول اور علی کے دلارے پیاسے ہیں. میں خود کو جنت و دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں. کہا پھر کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں. کریم باپ کی اولاد ہے، کریم نانا کا نواسہ ہے، فاطمہ زہرا کا بچہ ہے، معاف کر دے گا، مگر میرے سر سے امامہ اتار دو. امامہ تو عزت دار لوگ پہنتے ہیں، میری اب عزت کہاں رہی؟ ہاتھ باندھ دو جیسے کوئی مجرم آ رہا ہو. اور جیسے ہور خیام حسینی کی طرف آتے ہوئے نظر آئے، امام نے اسی انداز سے استقبال کیا جیسے حبیب کا کیا. وہی اپنے بچوں کو آواز دے کر کہا آمادہ ہو جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے. آگے بڑھ کر ہور نے آواز دی، کیا میرے لیے معافی ہے؟ امام آگے بڑھے، پہلے سینے سے ان کے سینے کو لگایا اور پھر فرمایا تم دنیا میں بھی آزاد ہو، تمہیں آخرت میں بھی معافی ہے. یہ مقام حسین کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے جو آخرت میں بھی معافی کا دنیا میں ہی اعلان کر دیں. اور پھر ابھی کھڑے تھے کہ ایسے ہی جناب فضا پھر باہر آئے اور امام حسین سے کچھ کہا. امام نے فرمایا اماں آپ خود کہہ دیجئے، کیا مہمان نوازی ہے، کیا مہمان نوازی ہے، آپ خود کہہ دیجئے. بڑھ کر ہور سے کہا زینب نے سلام کہا ہے، برابر کا کردار ہے کربلا میں خواتین کا. امام حسین استقبال کر رہے ہیں تو زینب حوصلہ بڑھا رہی ہے. ہور نے بڑھ کر کہا مولا میں آپ کو کربلا تک لے کر آیا ہوں، سب سے پہلے میدان شہادت میں، میدان وغا میں جاؤں گا، میری قربانی قبول کر لیجئے. امام نے اجازت دینا چاہی تو بیٹے نے بڑھ کر کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا زندہ ہو اور باپ مار دیا جائے؟ علی ابن حر ابن یزید رعائی، بیٹے کو اجازت دی امام حسین نے. بیٹا میدان کربلا گیا اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے زخموں پر زخم لیتا رہا. بالآخر بدن انسانی ہے، زخموں سے چور بدن، زمین پر گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی بابا ہور میرا سلام آخر. اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد والے بیٹھے ہیں. اگر اس حالت میں اولاد بیٹا باپ کو پکارے تو کیا حال ہو سکتا ہے وہ اہل دل جانتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی جلدی ہور بڑھا ہوگا اس طرف جہاں سے بیٹے کی آواز آئی تھی. سنیں گے جب ہور پہنچا تو پہلے سے حسین موجود تھے اور ہور کے بیٹے کا لاشا حسین مولا نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، تکلف کر کے نہیں روئیں گے. جب ہور نے بڑھ کر کہا نا مولا یہ غلام زادہ ہے تو فرمایا ہور جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. رونا اس کا ہے جب علی اکبر کا لاشا حسین اٹھا رہے تھے، اب کوئی نہ رہا تھا جو بڑھ کر کہے میرے مولا نے جوان کی میت تو اٹھا لی، چند قدم بڑھے تو زمین پر رکھ دی تو برابر سے ایک بی بی کے سلام کی آواز آئی. اب جو مولا حسین نے مڑ کر دیکھا زینب کھڑی ہیں. کہ بھائی علی اکبر کا لاشا زینب اٹھائے گی. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، حق ہے ایسے ہی گریہ کرنے کا.
ہمیں اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ حر کے بچے کا لاشا لے آئے، کچھ دیر کے بعد حر آمادہ ہوا، اور حر نے بھی اپنی قربانی پیش کر دی۔ سنیں کیا عزادارو، جب مولا حسین لاشا لے کر آئے نا تو حر کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ بہت چاہا کہ یہ خون رک جائے، بہت چاہا کہ یہ خون رک جائے۔ اتنا اہتمام شاید حسین نے کسی اور شہید پر کیا ہو، لیکن یہ تو مہمان ہے نا، کہیں محبت بدنام نہ ہو جائے۔ حسین مولا نے مولا عباس سے کہا، عباس کیا کریں کہ پیشانی کا خون بند ہو جائے؟ یہ آواز جناب زینب کبریٰ تک پہنچی۔ تکلف نہیں کریں عزادارو، بی بی حجرے میں گئی، صندوق کھولا، اماں زہرا کا رومال نکالا، عباس جا کر بھائی کو دے دو۔ بڑا اعزاز ہے حر کی پیشانی پر۔ ایسے ہوتے ہیں کہ اہل بیت کے گھرانے والے۔ حر کا لاشا امام حسین نے گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ عزادارو حر کی پیشانی سے خون تو بند ہو گیا، مگر ایک حکمت سنتے جائیے کہ امام حسین نے پیشانی پہ رومال زہرا کیوں باندھا۔ قیامت میں جب حر آئے گا اور محشر میں جب زہرا اپنا رومال بندھا ہوا سر دیکھیں گی تو بڑھ کر استقبال کریں گی، میرے حسین کا فدائی آ رہا ہے۔ وہ محشر کا میدان ہوگا، وہ مہمان نوازیاں ہوں گی، وہ حسین کے مہمانوں کا احساس ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا أی منقلب یا حسین۔